سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریشفلنگ آپ نے کہا کہ روٹین میٹر ہے، لیکن اگر یہ پرفارمنس بیسڈ ہے تو اس میں وزارتوں کی کارکردگی آپ کے سامنے، لیٹس سے ہم پانی اور بجلی کی وزارت کی بات کریں یا ریلوے کی وزارت کی بات کریں، تو یہ ریشفلنگ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی پرفارمنس بیسڈ باہر کے لوگوں کے لیے شاید رہ جائے، لیکن اندر اندر کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے؟ نہیں، ادھر کوئی نوازنے کی تو بات میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں بنتی. جو پالیٹیشنز ہیں دے ڈیزرو اٹ، الیکٹڈ لوگ ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، تو انہی میں سے ہم لیتے ہیں. اچھا جناب وزیر اعظم، آپ نے ایک بار اعلان کیا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو آپ کے اعلان پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں اور آپ جب کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کرکٹ پہ نہیں ہوگی، فلاں دن نہیں ہوگی، تو نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور بجلی نہیں دی جا رہی. دیکھیں اس پہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرکٹ میچ والے دن نہیں ہونی چاہیے، چونکہ پوری قوم منتظر تھی کہ وہاں ہونی چاہیے، وہاں وہ میچ دیکھیں، اور آپ نے دیکھا اتفاق سے وہ جیت بھی گئے آپ میچ اور لوگ بہت خوش ہوئے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے کہنے پہ، یہ چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے تھے جب پرائم منسٹر کہتے ہیں تو ہو جاتی اور جب نہیں کہتے تو نہیں ہوتی. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر مانگے تانگے سے آپ کام چلا سکتے ہیں، مینز کہ اس دن آپ نیچرلی ادھار لینا ہوتا ہے، تیل زیادہ لینا ہوتا ہے، دوسری چیزیں، مگر اگر جتنے سرکولر ڈیٹس ہیں اس کا اگر آپ لیا جائے تو ایک آدھ دن کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر ناٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف. مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم کی جائے. یعنی اگر روز کرکٹ میچ ہونا شروع ہو جائیں تب بھی پاسبل نہیں ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ودود صاحب، کیونکہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. رائٹ، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ میں ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سوال کیجیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی میں نے چائنا سے گریجویٹ کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ 200 سے زائد ڈاکٹر جو ہیں وہ پی ایم ڈی سی کی ریکگنیشن کا انتظار کر رہے ہیں. تو پی ایم ڈی سی نے چائنیز یونیورسٹی کو ریکگنائز کرنے کا پروسیس اسٹارٹ کیا ہوا تھا جو کہ بہت سلو ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جی یہ پروسیس کو نا تیز کیا جائے تاکہ جلد از جلد جو ہے ہم ملک کو نا سرو کر سکیں. ہمارے ایک تو چائنا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور کل میں چائنا ہی جا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس ان کا ایکسچینج جو ہے اس پہ بھی ہم کافی توجہ کر رہے ہیں. تو میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں موجود ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ان کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کروائیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب، رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے آج ڈیسیژن آیا ہے، فیصلہ سن لیا ہے. اس میں کہا گیا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس وقت وزیر جو تھے وہ راجہ پرویز اشرف تھے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیا کریں گے اب آپ؟ جی کارروائی کریں گے وزیر کے خلاف جو اس وقت تھے راجہ پرویز اشرف؟ انہوں نے وہ تو نیب کو کہا ہے انہوں نے. نہیں، لیکن آپ کی طرف سے کچھ تو ہوگا کیونکہ آپ کی کابینہ میں رہے ہیں. ہماری طرف سے تو ہم سب ہی ذمہ دار ہیں. کیبنٹ ڈیسیجنز، آپ نے وزیر اعظم صاحب ڈیسیجنز میں اٹس اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. وزیر اعظم صاحب، آپ نے سینکڑوں فیصلے کیے، کوئی اچھے بھی ہوئے کوئی برے بھی ہوئے، اور ظاہر بعض کو فیصلوں کو میڈیا نے یا مخالفین نے اچھالا بھی. اب ایک تو آپ بتائیں ان کا دوسرا رخ کیا، اور اب کرپشن کے حوالے سے آپ کے بیٹوں کا نام آ رہا ہے. ہاں، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں لائف میں آدمی کرتا ہے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کوئی برے بھی ہوتے ہیں، اور وی آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی. اور جو فیصلے میں نے کیے ہیں تو میں نے تو لاکھوں میں فیصلے کیے ہیں. 3-4 فیصلے ایسے ہیں جو ایک اخباروں کی یا ٹی وی چینلز کی زینت بنتے ہیں. اور میں خود بھی صحافی ہوں، آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان جرنلزم. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایتھکس کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ اگر آپ سٹیل نیوز کو آپ دیں، چونکہ نیوز مینز ریسنٹ، تو اگر ریسنٹ نہیں ہے تو وہ نیوز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک خواجہ عدنان کی بات کرتے ہیں کہ جی خواجہ عدنان کو میں نے جاب دے دی، اور وہ دا میٹر از سبجیکٹ از بیفور دا کورٹ. کتنی دفعہ خبر دیں گے؟ میرا خیال ہے 1 لاکھ دفعہ تو وہ دے چکے ہیں. تو اس پہ جتنا بھی دیتے رہیں خواجہ کو ہی پاپولر کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو جاب میں نے دی تھی، تو میرا کام ہے کہ میں کسی کو آرڈر کروں کہ بھائی اس کو آپ انٹرویو کریں اور اس کو جاب دیں. اب انٹرویو جب کیا ہوگا تو انہوں نے ہر چیز پوچھی ہوگی
اور پوچھنے کے بعد ہی ان کو اپوائنٹ کیا ہوگا. تو اس لیے میں رسپانسبل تو اس کا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ پہلے ہی 2-3 سال ایک جاب پہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں. اب دیٹ واز جسٹ اے ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ از دا روٹین میٹر. تو دیکھنا تو یہ چاہیے جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس پہ کیا ان کی کمی تھی. تو وہ دیٹ کین بی آسکڈ فرام دا ڈپارٹمنٹ کہ ہوز ایور آئی ریفر ٹو ان کے تھرو ہو سکتا ہے. مگر دوسرا ایشو جو آتا ہے وہ بیٹوں کے والے سے وہ میں ادھر بھی آتا ہوں. دوسرا ایک آتا ہے میاں خرم رسول کا کہ میرے میڈیا ایڈوائزر ہیں, جبکہ وہ پی ٹی وی کے کنسلٹنٹ تھے اور ناردرن پنجاب کے لیے وہ ناردرن پاکستان کے لیے ڈپیوٹیڈ تھے. تو ان کا 2004 کے ساتھ کسی کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے اور میرے آنے سے پہلے سے چل رہا ہے. اور اگر وہاں جوڈیشری کے بھی ریمارکس ہیں کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, اگر وہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے جو کر رہے ہیں کاروبار, تو اس کا کمپلیننٹ میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت غلط پرسیپشن ہے فار دا میڈیا ٹو رائٹ کہ شاید وہ کمپلیننٹ خود بن گئے ہیں. اس کی کمپلینٹ میں نے کی ہے. تو اس لیے جب میں نے کمپلینٹ کی ہے, کمپلیننٹ میں ہوں, تو مجھے ہی وہ ذمہ وار بنانا چاہ رہے ہیں. تو دیٹس ہائٹ آف اسٹوپیڈیٹی. اور تیسری جو کہتے ہیں, پہلے میرے ایک بیٹے کا کہا کہ جی انہوں نے حج اسکینڈل سے ایک جیپ پرچیز کر لی. جب جیپ پرچیز کی وہ 2008 میں تھی یا 9 میں تھی اور حج اسکینڈل 2010 میں بنا, 1 سال پہلے اس نے خریدی. پھر جس نے کمپلیننٹ تھا انہوں نے کہا اس سے بھی بات کریں. اس نے کہا اٹ واز ہیئر شے. انہیں اگر رجسٹر اے کیس اگینسٹ ہم, ہی از دا سٹنگ MNA آف دا PMLN. اب کیس رجسٹر ان کے خلاف ہو چکا ہے اور بدنامی ہماری کر رہے ہیں. تو کم از کم اتنا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دے شوڈ بی ویری جوڈیشیس. جب چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ آپ عزت دار لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں اور اس کے خلاف کیس کریں جس نے غلط بیانی کی ہے. اب کیس اس کے خلاف ہے اور گالیاں ہم کھا رہے ہیں. اب تیسرا, اب میرے ایک اور بیٹے ہیں, حادثاتی طور پہ وہ سیاست میں آنا پڑ گیا ان کو. شاہ محمود صاحب نے ریزائن کیا, ان کی سیٹ پہ اس بچے کو کھڑا کر دیا. 2 سال پہلے کی بات ہے. ہی واز ناٹ MPA, ہی واز ناٹ MNA, ہی واز ناٹ پالیٹیشین. اگر اس کو کوئی کہنا ہوتا, میں کہتا یا پرنسپل سیکرٹری کہتا یا میرے سٹاف میں سے کوئی کہتا کسی کی سفارش کے لیے, تو اب دا ریلیونٹ پرسن جس کو سفارش کی گئی, ہی از دا ریلیونٹ پرسن. بجائے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ آیا کہ انہوں نے فون کیا تھا. اور اگر فون کیا بھی ہے, اگر کسی بچے نے, دے آر ناٹ obliged ٹو ہیلپ ہم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس آل cooked stories to defame me. ٹھیک ہے, یہ تو کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں جو پرائم منسٹر صاحب آپ بات کریں. اسی طرح سے جو نارکوٹکس ڈویژن کے سیکریٹری ظفر عباس, انہوں نے کہا کہ جی میرا ادارہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر ادارے کی بات کرتے ہیں تو فوج کے زیر کنٹرول ہے, پھر کون بدنام کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ابھی تو بات کی ہے انہوں نے, ہی از دا سیکرٹری از دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ہی از دا ریسپانسبل فار دیٹ. ٹھیک ہے, 2 اینڈ اینی باڈی ورکنگ انڈر ہم, ہی ہیز ٹو بی انڈر دا ڈسپلن آف دا سیکرٹری. اوکے, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب؟ ناصر عباسی بول رہا ہوں, جرنلسٹ ہوں, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنے. جی جی بالکل کیجیے. پرائم منسٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اخباری مالکان کو 30 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے, جبکہ چینلز اور اخبارات کے مالکان صحافیوں کو سیلریز نہیں دے رہے. میرا اپنا تعلق ہے 3 خبریں کے ساتھ, 3 سال سے کیس لڑ رہا ہوں اور میرے حق میں فیصلے ہوئے, اس کے باوجود میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ مسائل جو اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں, جو ہمارے اہل خانہ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, آپ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں ہمارے خلاف تو وہ ایکشن لیتے ہیں, ہم کیسے ایکشن لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ تو یہ ہے کہ دیٹس دا میٹر بٹوین یو اینڈ یور آرگنائزیشن. I'll refer the matter to the Minister for Information. She is sitting here. نہیں, کل اگر میرے پاس آ جائے آپ کو ادائیگی بھی ہو جائے گی. ہم تو ہر مہینے دے رہے ہیں, ہم تو ہر مہینے پیسے دے رہے ہیں. اب ان کا تو مسئلہ یہی حل ہو گیا. تو ہم تو دے رہے ہیں, کل آپ میرے پاس آئیں, کل آپ کو 10 بجے آئے, آپ کو مل جائیں گے. ورنہ منسٹر انفارمیشن, سیکرٹری انفارمیشن بیٹھے, they should talk to them. رائٹ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بات کریں؟ میں سعید پرویز ریلوے سے, چیف کمرشل ریلوے بات کر رہا ہوں صاحب کا. میں گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا براہ راست
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ